الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے معزز سامعین، جب ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو ایک شخص آگے کھڑا ہوتا ہے، وہ ہم کو نماز پڑھاتا ہے، پیچھے والوں کو اس کی اقتدا کرنا لازم ہے۔ اگر وہ اس کی اقتدا نہ کریں تو ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس طرح ہماری اس نماز کے اندر ہمارا ایک امام ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں۔ ہمارا چلنا پھرنا، اوڑھنا، معاشرت اور معیشت سب نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے۔ انسان لباس پہنتا ہے تو اس لیے پہنتا ہے کہ اس کا بدن، اس کا جسم اچھا نظر آئے، لوگوں کو وہ اچھا دکھے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب انسان اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ اپناتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہے، جس عضو کو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق بناتا ہے، انسان کا وہ عضو اللہ رب العزت کی نظر میں محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر انسان سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک اپنے پورے جسم کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ڈھال لے، بنا لے، تو پورا کا پورا انسان اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خطاب کر کے ایک پیغام امت تک پہنچایا،
اللہ نے کہا نبی جی آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے لوگوں اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری سنت پر چلو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ انسان سنتوں پر عمل کرے گا تو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے اندر نجات پا جائے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی سنت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس کشتی میں سوار ہوا تھا اس نے نجات پالی، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا طوفان کے اندر۔ تو انسان جب نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے گا، سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، تو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے رسول کی سنت کا اکرام کرتا ہے، سنت کی عزت کرتا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے، تو اللہ اس کا 4 طریقوں سے اکرام فرماتے ہیں۔ المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں جو سنت پر عمل کرتا ہے۔ والہیبت فی قلوب الفجرہ، فاسق و فاجر لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ سنت پر عمل کرنے والے شخص کا رعب ڈال دیتا ہے۔ تیسرا اکرام اللہ تعالی جو اس کا کرتے ہیں وہ یہ ہے وسعت فی الرزق، اللہ اس بندے کے رزق کے اندر کشادگی پیدا فرماتے ہیں۔ آج لوگ علماء کے پاس جاتے ہیں کہ مول صاحب تعویذ دے دیجئے، کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، رزق کے دروازے بند ہیں۔ سنتوں پر عمل نہیں ہے تو رزق کے دروازے بند ہی ہیں۔ رزق کے اندر کشادگی چاہیے تو نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر عمل کرنا ہوگا۔ جو سنتوں پر عمل کرے گا اللہ چوتھی چیز یہ عطا فرمائیں گے کہ دین کے اندر اس کو مضبوط بنا دیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو سنتوں کا اہتمام نہیں کرتا، سنتوں کو ہلکا سمجھتا ہے، اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو فرائض سے محروم کر دیتا ہے۔ فرائضوں پر اگر پابندی کرنا کوئی چاہے تو اس پر لازم ہے کہ سنتوں کو مضبوطی سے تھام لے، سنتوں پر مضبوطی سے جمے گا تو اللہ فرائض پر عمل کی توفیق دیں گے، سنتوں کو چھوڑے گا تو فرائض سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے ہی محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو شخص ایسے وقت میں سنت پر عمل کرے گا، ایسے وقت میں سنت کو تھامے گا کہ جس وقت میں لوگ سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں گے تو اللہ اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک سے بڑا ایک نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں کے ایسے عاشق تھے صحابہ کرام
کہ باہر سے آنے والے شخص کو یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ اللہ کے رسول کون ہیں اور اللہ کے رسول کے صحابہ کون ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت کر رہے ہیں، مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جا رہے ہیں اور مدینے میں پہنچے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہیں، تو مدینے سے باہر لوگ آئے استقبال کرنے کے لیے، بڑی عمر کے تجربے کار لوگ بھی تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں میں سے یہ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ ان میں آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آنے والے مہمانوں کے اندر اللہ کے نبی کون ہیں، صحابہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع کے اندر اتنی مشابہت اللہ کے رسول سے اختیار کرتے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی ایمان لائے تو ان کے بال گھمریالے تھے، مانگ نہیں نکلتی تھی، ان کے دل کے اندر یہ تڑپ تھی، یہ تمنا تھی کہ کسی طریقے سے میرا سر جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر کی طرح ہو جائے، میری بھی مانگ نکل آئے۔ سردی کا موسم ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، آگ جل رہی ہے، لوہے کی سلاخ کو اس کے اندر گرم کر رہے ہیں، کوئلے وغیرہ لکڑی جو آگ کا ایندھن ہے اس کو سیٹ کر رہے ہیں، تو وہ لوہے کی سلاخ سرخ ہو گئی آگ کے اندر جل گئی۔ پتہ نہیں محبت کا کیا جذبہ ان پر آیا کہ انہوں نے اس لوہے کی سلاخ کو اٹھا کر اپنے سر پہ ایسے پھیر دیا، کھال جلنی جل گئی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنی تکلیف کے اندر کیوں مبتلا کیا، آپ نے اس گرم سلاخ کو اپنے سر پر کیوں پھیرا؟ کہا جو تکلیف تھی وہ تو ختم ہو گئی، اب اس بات کی خوشی ہے کہ میرا سر میرے نبی میرے محبوب کی طرح ہو چکا ہے، میرا سر میرے آقا علیہ السلام کے سر سے مشابہت اختیار کر چکا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول کی سنتوں کے ایسے عاشق تھے۔ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ رکتے ہیں، سواری سے اترے اور ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے جیسے قضاء حاجت کر رہے ہوں، واپس آئے، کچھ دیر بیٹھ کر سفر شروع کر دیا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ وہاں کیوں اترے؟ آپ کو جب حاجت نہیں تھی تو سفر میں اترنے کی اور سفر کو روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام اس جگہ سے جب گزرے تو اللہ کے رسول یہاں اترے، آپ نے اپنی حاجت کو پورا کیا۔ جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی یاد کو تازہ کروں، مجھے حاجت نہیں تھی لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک یاد تازہ ہو جائے گی، اس لیے میں یہاں سفر کو اترا اور اس طرح بیٹھا جیسے اپنی حاجت کو پورا کروں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ دنیا کفر کے سامنے بھی انہوں نے سنت کو نہیں چھوڑا۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ایران میں گئے کسریٰ کے دربار میں بات چیت کرنے کے لیے، تو وہاں دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، کھاتے ہوئے لقمہ ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کی تعلیم ہے کہ کھاتے ہوئے اگر لقمہ گر جائے تو اس کو ضائع نہ کریں۔
دسترخوان پر لقمہ گر گیا، اس کو اٹھا لو، صاف کر لو، کھا لو۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان کے ہاتھ سے جب وہ لقمہ گرا تو آپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت یاد آ گئی، وہ لقمہ آپ نے اٹھایا اور کھایا۔ ایک شخص نے کہا کہ حذیفہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ دنیا کی سپر پاور کا دربار ہے، اگر تم یہاں ایسی حرکتیں کرو گے تو ان کی نظروں میں تمہارا کوئی مقام نہیں رہے گا، تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہر امتی کو یاد رکھنا چاہیے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ حضرت حذیفہ نے فرمایا اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے، ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ میری عزت کریں یا نہ کریں، ان کی نظروں میں میرا کوئی مقام اور مرتبہ ہو یا نہ ہو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں تو اپنے محبوب کی سنت پر عمل کروں گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا داروں کو، دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ ہمیں فکر ہے کہ ہم کو لوگ دنیا دار اچھا کہیں، ہم کو اچھا سمجھیں، لیکن اس بات کی فکر نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظروں کے اندر بھی ہم محبوب بن جائیں، اللہ کے رسول کے ہم دیوانے اور پیارے بن جائیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کے اندر ہم کو ذلیل اور رسوا کر دیا ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑا۔ صحابہ کرام نے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کو تھاما تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا تھا، اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائی تھی۔ حضرت حذیفہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمندر کے نام خط لکھا تو سمندر نے حضرت عمر کے حکم کو مانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب جنگل کے جانوروں کو حکم دیا جنگل خالی کرنے کا تو ان جانوروں نے اللہ کے رسول کے صحابہ کی بات کو مان کر جنگل کو خالی کیا۔ کیوں ملی تھی ان کو یہ عزتیں؟ کون سی چیز تھی ان کے پاس؟ ان کے پاس یہ چیز تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت۔ میرے عزیزو، دنیا اور آخرت کی کامیابی نبی کریم علیہ السلام کے طریقے میں ہے۔ اب دل میں سوال ہوگا کہ ہم تو دیکھتے ہیں بڑے بڑے کافر ہیں، بڑے بڑے مالدار، انہوں نے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کو اپنایا ہی نہیں، اور جب بھی وہ دنیا کے اندر بہت بلند، دل میں خیال آ سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی غلامی کا عہد کر لیا ہے، تو ہماری کامیابی اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کے اندر ہی ہے۔ اور دنیا کے دار جو ہیں، کافر و فاسق جو لوگ ہیں، ان کے لیے تو صرف دنیا ہی ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کا عاشق بنائے، قرآن اور سنت پر مضبوطی سے عمل کرنے والا اور قرآن اور حدیث کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔